الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى شمس الضحى بدر الدجى دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو بڑا مدلل مفصل خطاب سماعت فرمانا ہے، بس میں تو اپنے عزیز کی آواز پر لبیک کہتا ہوا یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے خطاب بھی حضرت اللہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب کا سننا ہے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم سب کو سننا ہے۔ یہ بڑے اچھے خطیب ہیں، ماہر درسیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ منقبت کے چند اشعار ہیں، اجازت دیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 2-3 شعر پڑھنے کی، ملاحظہ فرمائیں۔ ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا۔ بھائی جن کو مل گیا ہے صدقہ وہ بولے، اور جن کو نہیں ملا ہے امید کریں مل جائے گا انشاءاللہ۔ ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا، ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا، ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا۔ کبھی خالی نہیں لوٹا، کبھی خالی نہیں لوٹا، آپ بھی خالی نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ کبھی خالی نہیں لوٹا ہے منگتا غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کبھی خالی نہیں لوٹا ہے منگتا غوث اعظم کا۔ مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ تم کو، مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ تم کو، مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ تم کو، کہ مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ تم کو، مبارک ہو رؤوسان شہر کی
چوکھٹ تم کو ہمارے واسطے کافی ہے ٹکڑا غوثِ اعظم کا ہمارے واسطے کافی ہے ٹکڑا غوثِ اعظم کا میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک، میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک، میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک، مگر مجھ کو بچا لے گا، مگر مجھ کو بچا لے گا وسیلہ غوثِ اعظم سبحان اللہ۔ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا مولانا ظریف صاحب۔ اور بھائی شعر پر جو ہے اقرار بھائی کی توجہ درکار ہے، بھائی یہ چائے کا پیچھا چھوڑ دو آپ، اقرار بھائی دھیان دو، توجہ سے سنو، دیکھو بڑا پیارا شعر ہے۔ مقدر کے دھنی اقرار، مقدر کے دھنی تم ہو، مقدر کے دھنی اقرار، مقدر کے دھنی تم ہو، مقدر کے دھنی اقرار، مقدر کے دھنی تم ہو، سجایا آج جو تم نے، سجایا آج جو تم نے یہ جلسہ غوثِ اعظم کا، سجایا آج جو تم نے یہ جلسہ غوثِ اعظم کا، ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوثِ اعظم کا، کبھی خالی نہیں لوٹا، کبھی خالی نہیں لوٹا ہے منگتا غوثِ اعظم کا۔ بھائی درود پاک سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں اپنی بہنوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب بھی وہ جلسے میں بیٹھا کریں باپردہ بیٹھا کریں، یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے پردہ، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور غیر محرم کو اپنے چہرے کی زیارت نہ کرائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی یہ محفل سجی ہے، یہاں پر علماء کرام بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے علم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہرحال حضور غوث اعظم کی جو شان ہے، آؤ ذرا شان سنیں کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا، اعلیٰ حضرت نے بھی انہی لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا،
کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کا دامن نہ چھوٹنے پائے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام اسی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نام اچھائی سے لیا جائے گا۔ جب سنا جائے گا فلاں مفتی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، فلاں عالم دین کے ساتھ رہتا ہے، فلاں اللہ والے کے ساتھ رہتا ہے، برادران ملت اسلامیہ، تو یہ جو نسبت ہوتی ہے انسان کو ممتاز کر دیتی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے وہ چند بندے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کہا جاتا ہے، پوری سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر ہے اور اس میں ذکر کیا گیا ہے اصحاب کہف کا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، اس کا ذکر کرتے، لیکن دقیانوس بادشاہ جو کہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ خدا کی عبادت کی جائے، وہ روکتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو عبادت خدا سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ یہ چند لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ دقیانوس بادشاہ، اس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنی بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی غار میں یہ لوگ چھپ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ان کا ایک کتا ہے۔ پریشان حالی کے وقت میں اس نے دیکھا کہ یہ جو میرے مالک ہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کتے نے ان اللہ والوں کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ ان کے ساتھ رہا، وہ ان کے ساتھ رہا۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے اگر بدبخت بھی ہوتا ہے تو نیک بخت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والوں کے ساتھ میں رہنے والا کبھی بدبخت ہوتا ہی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ کتا ہے۔ کون ہے؟ کتا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، اگر بھیگا ہوا کتا کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر حاضر ہیں، علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتا ناپاک ہے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا پسینہ ناپاک ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے، اور وہ بھیگی ہوئی اس کی کھال ناپاک ہے۔ برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک، کھانے میں منہ ڈال دے تو کھانا ناپاک، بھیگا ہوا ہے اپنے بالوں کو پھڑ پھڑا دے اور وہ چھینٹیں بدن پر آ جائیں تو بدن ناپاک۔ یہ کتا ہے جو ناپاک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ تو ناپاک کتا ہے۔ آؤ، اس نے جب صحبت اولیاء اختیار کی، اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اللہ والوں کے ساتھ رہا، اللہ پاک نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی تعریف قرآن حکیم میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف تعریف ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان فرمایا۔ جب وہ اصحاب کہف، وہ 7 لوگ تھے ایک روایت کے مطابق، برادران ملت اسلامیہ، وہ اصحاب کہف
جو اللہ والے تھے، اللہ ان سے راضی تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت گزار تھے، انہوں نے ظالم بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کر غار کے اندر پناہ لے لی، اور پناہ لینے کے بعد ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اس بیٹھنے کے انداز کو اللہ پاک نے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ سبحان اللہ۔ ان کا کتا اپنے اگلے پیروں کو، بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ اپنے اگلے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بیٹھنے کے انداز کو اللہ پاک نے کلام مجید میں بیان فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ اصحاب کہف جو چند لوگ تھے، سوتے رہے، یہاں تک کہ 300 سال یا اس سے زیادہ کا زمانہ وہ سوتے رہے۔ اللہ انہیں جلاتا، زندہ رکھتا رہا، اللہ پاک نے ان پر کرم فرماتا رہا۔ 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، آنکھیں کھلیں تو دیکھا بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے میں سے کسی شخص سے کہا کہ چلو شہر میں چلے جاؤ اور یہ چند سکے ہیں، اس کی روٹیاں لے کر آ جاؤ تاکہ ہم لوگ اپنی بھوک کو مٹا سکیں، کھانا مل کر کھائیں گے۔ جب یہ شخص گاؤں کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد نان بائی سے روٹی خریدتا ہے، جب وہ سکے دکھاتا ہے تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے دور کا سکہ نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کا سکہ نہیں ہے، یہ تو بڑا پرانا سکہ لگ رہا ہے، یہ پیسے تو بڑے پرانے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ اس کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص بڑے پرانے سکے لے کر آیا ہے، کہیں خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا نیک تھا، بڑا اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ قوم میں سے کچھ لوگ اتنے باغی بنے ہوئے تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ نے اصحاب کہف میں سے جو ایک شخص تھا اس کو ساتھ لیا اور ارشاد فرمایا، چلو ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ جب وہ غار کے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ سب کے سب ساتھی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو بتاتے ہیں کہ ہم دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کر ہم نے اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا، دقیانوس بادشاہ کا زمانہ 300 سال پہلے کا زمانہ ہے اور تم 300 سال تک غار میں رہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کی رعایا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، یہ دیکھو میرا رب اتنا قادر ہے کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے اور یہ زندہ ہے۔ جو پروردگار 300 سال کے بعد بندوں کو اٹھانے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پتہ یہ چلا برادران ملت اسلامیہ، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، کتے کو صحبت ملی اللہ والوں کی، یہ ناپاک تھا، مگر اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی صحبت کی برکت سے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں کوئی کتا جنت میں نہیں، یہ جائے گا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کی جو صحبت میں رہتا ہے، اگر ناپاک ہے تو پاک ہو جاتا ہے، جہنمی ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے میرے برادران ملت اسلامیہ، میری ملت کے نوجوانوں، ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک سچوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آؤ اللہ کے ولیوں کا مقام پہچانے۔ اللہ کے ولی سچے ہوتے ہیں اور جو سچا نہ ہو وہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سچوں کی صحبت میں رہنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے لوگوں جو اللہ والوں کے در سے روکتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری سے روکتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں
جانے سے روکتے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرما رہا ہے اور تم سچوں کی بارگاہ سے روک رہے ہو، تو سوچو تم کون سے کٹ گھرے۔ اللہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرما رہا ہے۔ بولو، غوث اعظم سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ خواجہ غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نظام الدین اولیاء سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور صابر علاء الدین کلیری سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حافظ شاہ جمال اللہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ والے سچے ہیں۔ اور اگر ہم سچوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی سنیں اور اس کے بعد، کیونکہ پورا بیان تو حضرت سے ہی آپ سنیں گے، بس میں آخری بات ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، بندہ عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرائض کے ذریعے، جیسے نماز ہے، نماز پڑھنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، حج ادا کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ جو بھی فرائض ہیں ادا کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے قریب ہونا؟ تو پھر نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، اور جب نوافل ادا کرتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فرائض کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے نوافل کے ذریعے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ دیے اب نوافل ہی پڑھ لے، نہیں، فرائض ادا کرنے کے بعد پھر جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ اور بھی زیادہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آپ رب کے محبوب بننا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ کیسے چاہیں گے؟ موبائل ٹون میں فلمی ایکٹرز کی ٹون لگا کر اللہ کے قریب بنیں گے؟ موبائل گندے مت رکھو۔ جس طریقے سے مومن کا سینہ صاف ہونا چاہیے، ایسے ہی اس کا موبائل بھی صاف ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور محبت یہ ہے کہ تم جس طریقے سے مومن کا دل صاف ہونا چاہیے، تمہارے موبائل بھی صاف ہونے چاہیے۔ کبھی تمہارا باپ تمہارا موبائل دیکھے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو، کبھی تمہاری بہن تمہارا موبائل دیکھے تو اس کو حیا، اس کو یعنی اس کو جو ہے تم پر غصہ نہ آئے۔ اس قابل رکھو کہ تمہارا موبائل بیچ گھر میں ہے اور جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے کیا ہے کیا نہیں۔ یہ آج ڈرتا ہے، طرح طرح کے جو ایپ ہوتے ہیں اس پر جو ہے کوڈ لگا دیتا ہے نا، کوئی تلاش نہ کر لے۔ تو گھر والوں سے اتنا ڈرتا ہے، اور جو یہ تیرے دائیں بائیں فرشتے کرامن کاتبین، تجھے ان کا خوف نہیں ہے؟ تیرے اگر گھر کا کوئی شخص دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بھول جائے، لیکن یہ جو فرشتے ہیں کہ لکھنا بھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے آپ کو صاف رکھو، اچھا رکھو، اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرو، محبوب بندہ بننے کی کوشش کرو۔ اور اللہ پاک نے محبوب بندہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، نوافل کے ذریعے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور یہی تک نہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر چلتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، میری طاقت سے دیکھتا ہے، پکڑتا وہ ہے، میری طاقت سے وہ پکڑتا ہے، چلتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، سنتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، بولتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ مجھ سے دعا مانگتا
ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ دے دیتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ تو محبوب کا ذکر ہے، یہ تو ولیوں کا ذکر ہے، یہ تو ان کا ذکر ہے، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے، اور جب جس کو پسند رب کر لیتا ہے پھر اس کے خلاف ایک بات سننا پسند نہیں کرتا۔ جب تک پسند نہیں بندہ، جب تک کی بات نہیں ہے، جب پسند آ جاتا ہے رب کو، اور جب رب بندے کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اب اس کے خلاف میرا رب کوئی بات سننا پسند نہیں فرماتا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سبحان اللہ۔ جب مقام ایسا مل جائے، عبادت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اللہ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، پھر اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، اس سے دشمنی پکڑتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ۔ روکو اللہ والوں کے راستے سے، روکو اللہ والوں کی بارگاہ سے، پتہ چلے گا تجھے اعلان کا حکم اللہ نے دیا ہے، کر رب کے اس دعوت کو، اس چیلنج کو، اگر تجھ میں طاقت ہے تو قبول کر، ورنہ تو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ رب بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ رب کے چیلنج کو کون قبول کر سکتا ہے؟ رب نے جو فرما دیا میرے لیے اس کا حکم یہ، میرا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ اس کے لیے میرا حکم ہے کہ اعلان جنگ کا اللہ پاک نے اس کے لیے حکم فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے ولی سے کبھی دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے ولی سے کبھی بغض نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے ولی سے کبھی دوری نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ والوں کے اگر ہم ساتھ ہو گئے تو جس طریقے سے وہ کتا ہو کر جنت میں چلا گیا، ہم بھی غوث و خواجہ کے دیوانے ہو کر انشاءاللہ جنت میں چلے گئے۔ آخری بات، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے؟ یوں سمجھ لو ہماری زبان میں ڈرپونک ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے میرے آقا نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ آخری بات پر میں اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، بڑی پیاری نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ رب کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچو جب مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو کیا ہے؟ مومن سچا ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور رات دن ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ماں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کبھی باپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، بیٹا گھر سے باہر جا رہا ہے، ٹانڈا اور مراد آباد اور رامپور گھوم کے آ رہا ہے، ماں سے کہہ رہا ہے اڈے تک جا کے آتا ہو، اڈے تک جا رہا ہو، اور کبھی کہیں چلا جاتا ہے، ماں سے جھوٹ بولتا
بولتا ہے، باپ سے جھوٹ بولتا ہے، بھائی سے جھوٹ بولتا ہے، دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے، حد تو یہاں تک ہو گئی ہمارا مومن بھائی اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، تجارت کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنا ایمان ٹٹولو اور فیصلہ کرو، جو رات دن تم جھوٹ بول رہے ہو کتنا خدا اور رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو صدق دل سے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچ بولنے کی عادت ڈال لو۔ خدا کی قسم تمہارے رزق میں جو تنگی ہوتی ہے تمہارے جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تمہارے گھروں میں جو بے برکتی آتی ہے تمہاری عورتوں کے بے پردہ ہونے کی بنیاد پر آتی ہے۔ آؤ یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، غوث اعظم کی محفل ہے، ذکر بھی ہو جائے گا اور اسی پر تقریر کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، برادران ملت اسلامیہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، بے شمار حفاظ و قراء علماء ہوتے ہیں، برادران اسلام بے شمار لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، گھر کے اندر تنگی آ گئی ہے، افلاسی آ گئی ہے، بڑی بے برکتی گھر کے اندر ہو رہی ہے، حضور کوئی عمل بتا دیں، حضور کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے گھر کی برکتیں واپس آ جائیں۔ گھر والے بڑے پریشان ہیں، میں خود پریشان ہوں، رزق بڑا تنگ ہو چکا ہے مجھ پر، اے اللہ کے ولی میرے حق میں دعا فرما دیں، مجھے کوئی وظیفہ اور عمل بتا دیں تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جاؤ۔ اے میری ماؤں بہنوں، اے میری ملت کے نوجوانوں تم بھی سنو اور میری ماؤں بہنوں تم بھی سنو، آؤ گھر کی برکتیں رخصت کیسے ہوتی ہے۔ غوث اعظم کا یہ چاہنے والا ہے اور آتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، اپنی روداد سناتا ہے، اپنے حالات بیان کرتا ہے، آقا پریشان ہوں، گھر کے اندر تنگی ہے، دعا کر دیں گھر میں برکت آ جائے۔ اللہ کے یہ مقدس ولی، سارے ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والے جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دینا، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دینا۔ اللہ اکبر، یہ مرید اور یہ چاہنے والا غوث اعظم کا بات کو سن کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ گھر میں آیا، اس نے دروازے پر پردے کو ٹانگ دیا اور ٹانگنے کے بعد ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ اس کی گھر کی برکتیں واپس آنے لگیں، خوشیاں پلٹ کے آ گئیں، گھر میں خوشحالی کا ماحول پیدا ہو گیا، رزق کی تنگی دور ہو کر فراخی میں بدل جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے، کشائش ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں اور گھر کے دکھ دلدر دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سشو پنج میں تھا، سوچ رہا تھا، حیرت میں تھا کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، صرف پردہ ڈالا ہے تو گھر کی برکتیں واپس آ گئی، اس سے رہا نہ گیا۔ غوث اعظم کی محفل سجی تھی، چلا جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی آپ نے جو فرمایا تھا میں نے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دیا ہے اور جیسے ہی پردہ لٹکایا میرے گھر کی برکتیں واپس آنے لگی، میرے گھر میں برکت ہو گئی، بچے خوش ہیں، میں خوش ہوں، رزق کی فراوانی ہے، حضور کوئی شکایت نہیں ہے، اب کوئی فکر نہیں ہے، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں آقا میرے گھر میں بے برکتی ہو رہی تھی، پردے کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ پردہ ٹانگا تو برکتیں واپس آ گئی، حضور رزق کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ یہ رشتہ کیا ہے؟ پردہ ڈالا برکتیں آئیں، رزق بڑھ گیا، پردے کا رزق کا تعلق کیا تعلق ہے؟ سنو اے فجر چھوڑنے والوں، اے ظہر چھوڑنے والوں، ساری رات جلسے میں بیٹھ کر جو غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہو، کبھی سوچا ہے ایک ایک نماز چھوڑنے پر کتنی سزائیں دی جائیں گی، کتنی سختی ہوگی؟ جس غوث اعظم کے ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، اور بے نمازیوں کو نہ کسی ولی نے پسند کیا ہے، نہ کسی صحابی نے کیا ہے، نہ کسی نبی نے کیا ہے، اور خدا بھی بے نمازی کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے تو بار بار کہا جاتا ہے نمازیں پڑھو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ غوث اعظم کا
کا چاہنے والا اپنے گھر کی رودات سنا رہا ہے، کہتا ہے اے حضور غوث اعظم گھر کی برکتیں واپس آئیں، پردے کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے چاہنے والے، تیرا گھر لبے روڈ تھا، تیرا گھر روڈ کے کنارے پر تھا، آنے جانے والے آتے اور جاتے، ان میں کچھ لوگ نمازی ہوتے اور کچھ بے نمازی ہوتے۔ بھئی روڈ پر سے جب آدمی گزرتا ہے تو سب نمازی تھوڑی گزرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے ہیں۔ سوچو میری بہنوں، اپنے دروازے بند رکھا کرو، برکتیں اگر حاصل کرنی ہے تو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے شہزادے غوث اعظم پیران پیر اپنے چاہنے والے سے فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، تیرا گھر کا جو دروازہ ہے یہ روڈ کے سڑک کے کنارے پر تھا، اس پر گزرنے والا نمازی بھی ہوتا، بے نمازی بھی اس راستے سے گزرتا، اور جب بے نمازی تیرے گھر میں جھانکتا دیکھتا تو اس کی نظر اندر تک چلی جاتی تھی۔ آج بھی اگر جس کے دروازے پر پردہ نہ ہو تو دروازے یعنی سڑک پر سے اس کے آخری کمرے کا دیدار ہو جاتا ہے، صحن سے لے کر برآمدہ و برآمدے سے لے کر اس کے اندر کا خانہ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے گھر پر پردہ لٹکا ہوا نہیں تھا، بے نمازی کا ادھر سے گزر ہوتا، بے نمازی تیرے گھر کی طرف دیکھتا، اس کی نحوست کی بنیاد پر تیرا رزق کی برکتیں ختم، بے نمازی کے دیکھنے کی بنیاد پر۔ اور وہ کوئی رشتہ دار نہیں بتایا کہ تیرا رشتہ دار تھا، اجنبی کوئی بھی ہو سکتا ہے آنے جانے والا، وہ تھا جس سے کہ تیرا کوئی تعلق نہیں، مگر بے نمازی تھا، اس کے دیکھنے سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی۔ میں اس بات کو روک کر اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا بے نمازی ہے؟ ایک بے نمازی کے راستے پر چلنے والے راہگیر کے دیکھنے سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو تیرے گھر میں تیرا شوہر بے نمازی ہے، تیرا بیٹا بے نمازی ہے، تیری بیٹی بے نمازی ہے، تو خود بے نمازی ہے، تو سن تیرے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس لیے اگر برکتیں حاصل کرنا ہے خود بھی نمازی بن جا، بیٹی کو بھی نمازی بنا دے، شوہر سے مت ڈر کے ڈانٹے گا۔ اگر شوہر کو تو اٹھا رہی ہے نماز کے لیے اور شوہر تجھ پر سختی کر رہا ہے، میں علی اعلان کہتا ہوں اگر تو نے اپنے شوہر کی سختی برداشت کر لی تو آسیہ کا ثواب تیرے حصے میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو ڈر مت، اگر شریعت کی بات آ رہی ہے، رمضان کے روزے ہیں اور تیرا شوہر روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اسے کھانا مت دے، تجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا، دن کے حصے میں اسے کھانا مت دے، تجھ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس پر فرض ہے، فرض کو چھوڑنے والا اگر تجھ پر سختی کر رہا ہے تو یہ ڈبل گناہ کا مستحق ہے، ایک تو روزہ چھوڑنے کا اور دوسرا تجھ پر ناجائز سختی کرنے کا۔ اس لیے اپنے شوہروں کو بے نمازی نہیں نمازی بناؤ، بے روزہ دار نہیں روزہ دار بناؤ، اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ آج کے اس جلسے سے میرا یہی پیغام تھا۔ اے ایمان والو، تمہاری باری آ رہی ہے، ایمان والیوں کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اب ذرا آپ لوگ بھی سن لیں، 2 منٹ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اپنے کاروبار میں سچائی سے کام لو، اپنے لین دین میں سچائی سے کام لو، اپنے تجارت کے معاملات میں سچائی سے کام لو، اور جب سچے ہو جاؤ گے تو جانتے ہو اللہ فرماتا ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث پاک ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ جھوٹ بول کر تم بہت کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، اچھائی کے ساتھ جاؤ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا جو بھی میں نے چند نصیحتیں کی اگر اس میں کچھ خامی غلطی ہوئی ہو مولا، میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ سبھی حضرات مل کر کلمہ طیبہ پڑھنے، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب کا خطاب پورا سننا ہے، اور مجھے بھی سننا ہے۔ 25 سال کے بعد، کم سے کم یہ میری 25 سال کے بعد ملاقات ہے حضرت کا، بہت دنوں کے بعد، بچپن میں کبھی دیدار ہوا تھا، اور آج الحمدللہ ایک بحیثیت مفتی یہاں پر تشریف فرما ہے، آج دیدار ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بھی حضرت کا دیدار کریں، برکتیں حاصل کریں اور نصیحتوں پر عمل کریں۔